پولیٹیکل انجینئرنگ اور فوج کے سیاسی کردار پر کڑی تنقید کرنے والے سینئر صحافی مطیع اللہ جان، جنہیں اسلام آباد سے اغوا کر لیا گیا تھا، اگرچہ وہ بازیاب ہو گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوئے، جہاں ان کے خلاف آج توہین عدالت کے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی، لیکن یہ سوال ابھی تک اپنی جگہ باقی ہے کہ انہیں کس نے اغوا کیا، کیوں اغوا کیا، اغوا کاروں کے مقاصد کیا تھے، وہ ان سے کیا پوچھتے رہے، اور اغوا کار جو ہیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا، کیا اس بار ان اغوا کاروں کو منظر عام پر لایا جائے گا، ان کو بے نقاب کیا جا سکے گا؟ وہ اغوا کار جو خود کو قانون اور آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں جس کو اٹھا لیتے ہیں، کیا اس بار ان کو قانون کے کٹہرے میں لاتے ہوئے سزا دلوا کر نشان عبرت بنایا جا سکے گا؟ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترازو اور MBG سپیچ کے ساتھ میں ہوں بلال غوری۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاونین خصوصی کے اثاثہ جات کی تفصیل منظر عام پر آنے کے بعد، جہاں سوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کے جو معاونین خصوصی ہیں وہ منی ٹریل دیں، وہ بتائیں کہ انہوں نے یہ اثاثہ جات کیسے حاصل کیے ہیں، کیسے بنائے ہیں، ان کی آمدن کتنی ہے اور کیا ان کے اثاثہ جات آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ جہاں یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا منی ٹریل کا، وہاں سوشل میڈیا پر ازراہ تفنن یہ بات بھی کہی جا رہی تھی کہ جن جن لوگوں کو منی ٹریل درکار ہے ان کو منی ٹریل ضرور دی جائے گی، لیکن ان کو منی ٹریل دینے کے لیے ایک ویگو ڈالا آئے گا اور وہ انہیں مطمئن کر کے جائے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ویگو ڈالا آ گیا اسلام آباد کے مصروف ترین علاقے G6 سے مطیع اللہ جان کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح باوردی اور سول یونیفارم میں موجود جو اہلکار ہیں وہ انہیں گھسیٹ کر زد و کوب کر کے جو ہے وہ انہیں گاڑی میں ڈال کے ویگو ڈالے میں ڈال کے لے جا رہے ہیں۔ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں قانون کا، آئین کا کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ ان تک نہیں پہنچ سکتے، ان سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں دن دہاڑے اس طرح کی جو ہے وہ واردات کی گئی ہے۔ اس پہ مطیع اللہ جان کے اغوا کی خبر جیسے ہی منظر عام پر آئی تو اس پہ احتجاج کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ سوشل میڈیا پہ بھی احتجاج ہوا، سیاسی شخصیات نے بھی مذمت کی، اور چند گھنٹوں بعد ہی اس احتجاج کے نتیجے میں جو ہے وہ مطیع اللہ جان کو رہا کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے قریب جو فتح جنگ کا علاقہ ہے وہاں پہ مطیع اللہ جان کو چھوڑا گیا، اور وہاں ان کو چھوڑنے کے بعد ان کے بھائی کو جو ہے وہ ٹیلی فون کال کی گئی، انہیں بتایا گیا کہ آپ یہاں سے آ کے مطیع اللہ جان کو لے جا سکتے ہیں۔ مطیع اللہ جان مطیع اللہ جان کے بھائی چند صحافیوں کے ہمراہ وہاں گئے اور وہاں سے مطیع اللہ جان کو جو ہے وہ گھر واپس لے آئے۔ بتایا جا رہا ہے جو دوست وہاں پہ موجود تھے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مطیع اللہ جان کو بظاہر کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، وہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، توانا ہیں، انہیں کوئی گزر نہیں پہنچائی گئی، ان پہ تشدد جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ لیکن جو اس موقع پہ ایک تصویر جاری ہوئی ہے جس میں وہ اعزاز سید اور وحید مراد جو ان کے کولیگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، یہ تصویر سب کچھ بیان کر رہی ہے، پورا فسانہ بتا رہی ہے، پورا قصہ سنا رہی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوا۔ ان کے چہرے سے کرب اور اذیت کے جو تاثرات ہیں وہ پوری طرح سے عیاں ہیں۔ مطیع اللہ جان کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کی فیملی جس صدمے سے دوچار ہوئی، انہیں جس کرب اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا، اور ابھی تک وہ صدمے کی جس کیفیت میں ہیں، اس صدمے کا، اس تکلیف کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کو اٹھایا گیا، جن کے پیاروں کو لاپتہ کیا گیا، جن کے چاہنے والے مسنگ پرسنز میں شامل ہوئے اور انہیں اس اذیت سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑا اور گزرنا پڑا۔ آپ سوچئے کہ اگر اسلام آباد میں، وفاقی دارالحکومت میں دن دہاڑے اگر اس طرح کی واردات ہو سکتی ہے، ایک سینئر صحافی کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک ہو سکتا ہے،
تو سندھ کے وہ علاقے، بلوچستان کے دور دراز علاقے اور خیبر پختونخوا کے وہ علاقے جہاں پہ قانون کی عملداری اس طرح سے نہیں ہے، جہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ یہاں کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا، کس طرح کا سلوک جو ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ المیہ یہ ہے کہ اس پہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، بالخصوص اپوزیشن جماعتیں ہیں، انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جس کی ان سے جو ہے وہ توقع کی جا رہی تھی۔ جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، اگرچہ انہوں نے ایک ٹویٹ تو کی کہ جس میں مطیع اللہ جان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کی مذمت کی گئی، لیکن انہوں نے ایبڈکشن کا لفظ یوز نہیں کیا، اگرچہ وفاقی وزراء جو ہے وہ یہ اعتراف کر چکے تھے، وہ بتا چکے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز ہوں یا پھر سائنس و ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر فواد چودھری ہوں، وہ یہ بتا چکے تھے کہ یہ اغوا کی واردات ہے، مطیع اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن جو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی اس میں انہوں نے ایبڈکشن کی بجائے ڈس اپیرنس کا لفظ، گمشدگی کا لفظ استعمال کیا، کہ جیسے کوئی بچہ گھر سے نکلا ہو چاکلیٹ لینے کے لیے، ٹافی خریدنے کے لیے، وہ گھر کا راستہ بھول گیا ہو، وہ کہیں کھو گیا ہو، لاپتہ ہو گیا ہو۔ اس طرح کی ٹویٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کی۔ ممکن ہے انہیں ان کے معالج، چونکہ وہ کینسر کے سروائیور ہیں، وہ ان کی عمر کا بھی تقاضا ہے، ممکن ہے انہیں ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہو، ان کے معالج نے روکا ہو کہ آپ ایبڈکشن کا لفظ اگر یوز کریں گے تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو سکتی ہے۔ کچھ دوستوں کی یہ رائے ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اغواکار جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں، ان کے مقاصد پورے نہیں ہو سکے، کیونکہ جو اغواکار ہیں وہ شاید انہیں چاہتے تھے لمبے عرصے تک اپنی تحویل میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن انہیں کچھ دیر بعد ہی چھوڑ دینا پڑا، تو یہ ان کی دراصل ناکامی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو اٹھا کے تو اپنی تحویل میں رکھ نہیں سکتے تو پھر اس طرح کا مس ایڈونچر کرتے کیوں ہیں؟ مجھے معذرت کے ساتھ اس بات سے اتفاق نہیں ہے۔ جو اغواکار ہیں اگرچہ وہ ان کا یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جائے، ان کو جھکایا جائے، ان کو اپنے سانچوں میں ڈھالا جائے، اس مقصد کے لیے وہ لوگوں پہ بدترین تشدد بھی کیا جاتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو مار کر مار بھی دیا جاتا ہے، لوگوں کی مسخ شدہ لاشیں بھی برآمد ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ایس پی طاہر داوڑ جو ہیں وہ اسلام آباد سے ہی اغوا ہوئے، اور پھر فتح جنگ کے علاقے میں ہی آخری مرتبہ ان کا جو موبائل فون ہے وہ سوئچ آن ہوا، لیکن پھر وہ پتہ نہیں کہاں اغواکار ان کو لے گئے اور اس کے بعد ان کی لاش ملی۔ اسی طرح اسلام آباد سے ہی ایک صحافی، معروف صحافی سلیم شہزاد کو اٹھایا گیا اور پھر چند روز بعد ان کی مسخ شدہ لاش ملی۔ اگر کوئی خوش قسمت ہو تو وہ چند گھنٹوں بعد لوٹ آتا ہے، کچھ دیر بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو اغواکار ہیں ان کے مقاصد جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو گلی محلے کا غنڈہ یا بدماش ہوتا ہے، اس کی جو چودراہٹ ہوتی ہے، اس کا جو علاقے پہ راج ہوتا ہے، اس کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ مسلسل اس سے ڈرتے رہیں۔ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، خوف اور سراسیمگی کی فضا پھیلانے کے لیے، دہشت جو ہے وہ اپنی عام کرنے کے لیے وہ غنڈہ بدماش کیا کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کو بھی کہیں سے اٹھا لیتا ہے، کبھی بھی کسی کو مار پیٹ سکتا ہے، کبھی بھی کسی کو گولی لگ سکتی ہے۔ یہ تاثر جب تک اس کے بارے میں برقرار رہتا ہے تب تک جو ہے وہ اس کی چودراہٹ، اس کا راج جو ہے وہ علاقے پہ برقرار رہتا ہے۔ تو لوگوں کو جو اٹھانے کا ایک مقصد ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو خوفزدہ کیا جائے، معاشرے میں جو خوف کی فضا ہے وہ برقرار رہے، وہ جو چند دیوانے اور مستانے جو سچ بولتے ہیں، جو سوالات اٹھاتے ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں،
جس طرح گل بخاری کو اٹھایا گیا اور تھوڑی دیر بعد رہا کر دیا گیا، مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا اور کچھ دیر بعد رہا کر دیا گیا، تو ان دونوں کیسز میں بہت سے پیغامات دیے گئے۔ پیغامات کیا ہیں؟ مثلا گل بخاری جو ہیں وہ ان کا ایک فوجی پس منظر ہے، وہ فارن نیشنل بھی تھیں، خاتون بھی تھیں، تو ان ساری میتھس کو توڑا گیا کہ اگر گل بخاری کو اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر کسی کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اس طرح مطیع اللہ جان کے والد جو ہیں وہ کرنل تھے، ان کے بھائی ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، معروف صحافی ہیں، اسلام آباد سے ان کو اٹھایا گیا۔ دراصل یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اگر اس طرح کے شخص کو بھی ہم اٹھا سکتے ہیں، اغوا کر سکتے ہیں، تو پھر کسی کی بھی باری آ سکتی ہے۔ دراصل یہ جو پیغام ہے یہ دینے کے لیے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں، جو تنقید کر رہے ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں، وہ خوفزدہ ہو جائیں، ان کو اپنی پڑ جائے اور وہ منی ٹریل مانگنا جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ جس روز مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا، ان کو اٹھایا گیا، اسی روز خبر ملی کہ پشاور میں فضل خان ایڈوکیٹ جو ہیں ان پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا، اور ان پہ اگرچہ وہ قاتلانہ حملے میں بچ نکلے لیکن 2 گولیاں انہیں لگیں اور وہ زخمی ہوئے ہیں ان گولیاں لگنے سے۔ جو اے پی ایس کے میں جو بچے شہید ہوئے تھے ان کے والدین نے انصاف کے حصول کے لیے جو فورم بنایا ہے، اس فورم کے سربراہ ہیں فضل خان ایڈوکیٹ، اس کے صدر ہیں۔ ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ جو سانحہ اے پی ایس کے حقیقی ذمہ داران ہیں انہیں سامنے لایا جائے، انہیں کٹہرے میں لایا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان کے جو بچے ہیں ان کا جو خون ہے اس کا حساب لیا جائے۔ اتنی سی بات، اتنا سا مطالبہ، لیکن شاید اتنی سی بات بھی، اتنا سا مطالبہ بھی جو ہے وہ اغوا کار جو ہیں انہیں گوارا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ سوال کی چوٹ سے خوف کی دیواریں گرانے والے جو ہیں وہ آزاد رہیں، وہ نہیں چاہتے کہ سوالات اٹھائے جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں سے منی ٹریل مانگی جائے جو لوگ مقدس گائے شمار ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب تک جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ اغوا ہوئے، اٹھائے گئے، تو ان کی بازیابی کے بعد، ان کی رہائی کے بعد ہم نے اس پہ اکتفا کر لیا، معاشرے نے اس پہ قناعت کر لی کہ جی یہ بندہ چلیں بازیاب ہو گیا، رہا ہو گیا، تو جی چلو بات ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ میں بھی مقدمہ لاپتہ افراد کے مقدمات کی سماعت کے دوران بے شمار افراد جو ہیں وہ بازیاب ہوئے۔ یہ معلوم ہوا واضح طور پر کہ یہ لوگ حراستی مراکز میں تھے، انہیں کس کی تحویل میں رکھا گیا۔ اچھی طرح عدالت یہ بات جان گئی اور سامنے آ گئی، اس کے باوجود بھی معزز جج صاحبان نے جو ہے ان اغواکاروں کو بے نقاب کرنا، انہیں سامنے لانا اور ان کے خلاف مقدمہ چلانے کا حکم دینے سے گریز کیا، اور ان معاملات کو نمٹا دیا گیا۔ اسی بات پہ اکتفا کر لیا گیا کہ چلیں یہ لوگ جو ہیں وہ بچ نکلے، یہ خوش قسمت ہیں، چلیں یہ چھوٹ گئے، ان کی خلاصی ہو گئی اور یہ بچ گئے، یہ رہا کر دیے گئے۔ یہ جو پالیسی ہے مٹی پاؤ کی، دراصل اسی وجہ سے ہی یہ اغواکار جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں جس کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب تک ان کو جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں لایا جائے گا تب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ آپ المیہ دیکھیں کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ناقدانہ ٹویٹ جو ہے اس پہ تو از خود نوٹس لے لیا جاتا ہے، اس پہ جو تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ ناقدانہ ٹویٹ کرنے والا شخص جو ہے وہ اغوا ہوتا ہے، اغواکار جو ہیں اپنی حدود و قیود سے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے، آئین کو بازیچہ اطفال بناتے ہوئے، اپنے بوٹوں تلے کچلتے ہوئے جب کسی کو اٹھا لیتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، تو اس پہ از خود نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا جاتا۔ اگرچہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے جو ہے وہ اس معاملے کا نوٹس لیا، لیکن اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے وہ کردار ادا نہیں کیا گیا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔
یہی وجہ ہے، یہ جو پالیسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نام لینے سے گریز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں المیہ یہ ہے کہ جو 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم ہے وہ بھی خلائی مخلوق اور محکمہ زراعت کہہ کے کام چلاتا ہے، وہ بھی یہ جو مافیا ہے اس کا نام لینے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی لڑکی کے بھائی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کبھی خلائی مخلوق کہا جاتا ہے، کبھی مقتدر حلقے کہا جاتا ہے، کبھی محکمہ زراعت کہا جاتا ہے، کبھی کچھ، لیکن کوئی بھی ان کا نام لینے کی جرت جو ہے وہ نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی ان مافیاز کا، ان اغواکاروں کا برسر عام نام لینے سے گریز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو چند روز پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، خواجہ سعد رفیق کو جو ضمانت دی گئی تھی، اس مقدمے کا جو تحریری فیصلہ جاری کیا، اور یہ فیصلہ تحریر کیا ہے جسٹس مقبول باقر صاحب نے، بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ اس میں جتنی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اس میں جس طرح سے حکومتیں بنائی جاتی ہیں، گرائی جاتی ہیں، جس طرح سے لوگوں کو بونوں میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے بونوں کو پھر اقتدار پر بٹھایا جاتا ہے، وہ ساری کہانی، ساری تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، لیکن براہ راست نام لینے سے گریز کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پھر براہ راست نام لینے کی جرت کرتے ہیں انہیں پھر نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ ان کا حال وہی ہوتا ہے جس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جو ہے وہ نشان عبرت بنا دیا گیا، یوں اعلیٰ عدلیہ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ ان کا پھر وہ حال ہوتا ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ جب تک ان لوگوں کو بے نقاب نہیں کیا جائے گا، ان کا نام نہیں لیا جائے گا، ان لوگوں کو بے نقاب نہ کرنے اور مٹی پاؤ پالیسی کی وجہ سے ہی یہ نوبت آن پہنچی ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جاتا رہا ہے، ان کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، ان کی جاسوسی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اتنا خوف ہے، ہماری اتنی دہشت ہے کہ کوئی ہمارا نام لینے کی جرت نہیں کر سکتا۔ جب تک ان اغواکاروں کا نام نہیں لیا جائے گا، جب تک انہیں بے نقاب نہیں کیا جائے گا، جب تک انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، جب تک ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، تب تک مطیع اللہ جان جیسے صحافی جو ہیں وہ اٹھائے جاتے رہیں گے۔ کبھی بھی کسی کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ ضامن ہوتی ہے لوگوں کے حقوق کی۔ معزز جج صاحبان نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی پاسداری کا، بنیادی حقوق جو ہیں شہریوں کے اس کا تحفظ کرنا اعلیٰ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر معذرت کے ساتھ انہیں منصف کے جو نشست ہے اس پہ براجمان ہونے کا، انہیں جج کہلانے کا، انہیں عدالتوں میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر انہیں استعفیٰ دے کر گھر چلے جانے چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل ترازو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔